السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور آگے مارکیٹ کو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے تھے جن میں نمبر 1 کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ چینج ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور جو نیگیٹو سینٹیمنٹ تھے مارکیٹ کے وہ پازیٹیو میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کچھ ایگزامپلس جو تھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اب بھی کچھ ایگزامپلس لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے میں وہ ریز کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ پچھلے 3 دن سے انڈیکس پازیٹیو کلوزنگ میں ٹریڈ کر رہا تھا، پازیٹیو پوائنٹس کے ساتھ، اور اسکرپٹس جو تھے 50 to 75% اسکرپٹ نیگیٹو پرفارم کر رہے تھے۔ تو یہ جو بڑی ایک کنٹراڈکشن انڈیکس اور اسکرپٹس کے اندر پائی جا رہی تھی، اس کے بیک گراؤنڈ پہ بہت ہی بڑے گیم کھیلے جا رہے تھے، جس کی بیس پر جو ہے مارکیٹ کے سینٹیمنٹ جو ہے چینج ہو گئے ہیں۔ جو کہ ایگزامپل آپ کو کل میں نے دی تھی کہ فار ایگزامپل 10 اسکرپٹ ہیں، 10 میں سے 8 اسکرپٹ کو نیگیٹو کلوز کر کے نیگیٹو پرفارم کیا جا رہا تھا اور 2 اسکرپٹ کو اٹھا کر اچھا پرفارم کرتے ہوئے لے کر جا رہے تھے اور ان کے اوپر کے لیول جو تھے وہ اچیو کر لیے۔ جو کہ ان کی جو پرفارمنس آ رہی تھی وہ ایلیٹ ویو تھیوری کو فالو کرتے ہوئے جا رہے تھے، ویوز کے اکارڈنگلی پرفارمنس آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جو سیمنٹ سیکٹر ہے یہ اسٹیم آف دی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پوری مارکیٹ کا انجن ہے۔ اگر سیمنٹ سیکٹر اور اسٹیل سیکٹر چلتا ہے صرف تو یہ پوری مارکیٹ کو لیڈ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 دن سے سیمنٹ سیکٹر اینڈ اسٹیل سیکٹر پرفارم کر رہا ہے، بٹ رینج باؤنڈ میں تھا، لیکن پرفارمنس اچھی، کلوزنگ پازیٹیو آ رہی تھی، باقی دوسرے جتنے بھی سیکٹر تھے وہ نیگیٹو کلوزنگ کے اندر آ رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا، نتیجتاً یہ ہوا کہ جو کہ سیمنٹ اور اسٹیل نے پوری مارکیٹ کو لیڈ کیا، تو آج پوری مارکیٹ پازیٹیو کلوز میں آ گئی ہے، جس میں دوسرے سیکٹر بھی آ گئے ہیں، جتنے بھی دوسرے سیکٹر ہیں وہ تقریباً پازیٹیو کلوز میں آ گئے ہیں۔ تو سیمنٹ اور اسٹیل جو ہے پوری مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت، اور پازیٹیو سینٹیمنٹ مارکیٹ میں اسی وجہ سے بنتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ہم یہاں پر انڈیکس کو دیکھ رہے ہیں، بیرش زون کے اندر 3 دن انڈیکس پازیٹیو کلوز ہو سکتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ پازیٹیو کلوز نہیں ہو سکتا، اور بہت ہی کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ 3 دن سے کوئی زیادہ انڈیکس بیرش زون کے اندر پازیٹیو کلوز ہو، ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ جب کل ہم نے اس چیز کو کاؤنٹر کیا کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ چینج ہو رہے ہیں، مارکیٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ بدلاؤ آ رہا ہے، اور آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پھر اس کا حل بھی ہم نے بتایا کہ اسکرپٹ جو ہیں وہ ایلیٹ ویو تھیوری کو فالو کر رہے ہیں، ایلیٹ ویو تھیوری کے ساتھ ویوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے سامنے یہ سوئی نارتھ گیس پائپ لائن ہے، SNGP کا اسکرپٹ ہے، یہ ایلیٹ ویو تھیوری کے ساتھ کام کر رہا ہے، یعنی کہ مائکرو ویوز کے اندر اس وقت اسکرپٹ کام کر رہے ہیں۔ اس نے جسے کہ 1 ویو بنائی، اس کے بعد کریکشن لی 2 میں، 3rd ویو اوپر بنائی، 4th ویو کریکشن میں آئی، 5th ویو جو اوپر اس نے ٹاپ پر کمپلیٹ کی۔ تو یہ مائکرو ویوز کے ساتھ اسکرپٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیکس یہ بیرش زون کے اندر ہے، نیگیٹو ٹرینڈ ہے، جو کہ ڈاؤن سائڈ کا ٹرینڈ ہے، اسی ڈاؤن سائڈ نیگیٹو ٹرینڈ میں بیرش زون میں یہ اسکرپٹ اپنی 5 ویوز کمپلیٹ کر گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اور بھی کچھ ایگزامپلس ملیں گے، اگر آپ دیکھیں گے، کوشش کریں گے تو آپ کو ایسے کچھ مزید اسکرپٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ لیکن ہم جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ یہی تھا کہ اب جو ہے خود کچھ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی ڈیپتھ میں نالج کی ضرورت ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ہیوج ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، جس کی بیس پر آپ سائیکلوجی آف اسٹاک مافیا کو آپ کاؤنٹر کر سکیں، جو ڈسیپشن آف مافیا ہے جس کی بیس پر وہ ٹریپ کرتے ہیں، ڈسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیپتھ میں نالج کا ہونا اور ایکسپیرینس کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اگزامپل دی جائے کہ 100 لوگ ہیں جو کہ ڈیپ میں نالج رکھتے ہیں اور ایکسپیرینس بیسڈ انالیسس کرتے ہیں، ان میں 100 میں سے 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کاؤنٹر کر جاتے ہیں سائیکلوجی آف اسٹاک مافیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اگینسٹ ہیں، نیوز بھی ساری اگینسٹ ہیں،
انسرٹینٹی ساری ہمارے ملک کے اندر پائی جا رہی ہے اور چیزیں کلیئر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ڈالر ڈے بائی ڈے اسٹیبل ہوتا ہوا جا رہا ہے, روپیز جو ہے وہ ڈی اسٹیبل ہو رہا ہے. اسی طرح سے اکانومی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اکانومی جو ہے بہت زیادہ ویک ہے اس وقت. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. تو ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے مارکیٹ کے اندر انٹری کرنا وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں, جو ان ٹریپس کو, ان ڈسیپشنس کو کاؤنٹر کرتے ہیں بائی دیئر ڈیپ نالج اینڈ دیئر ایکسپیرینس, تو وہ چیزوں کو کاؤنٹر کر جاتے ہیں, وہ اپنی اسٹریٹجی کو اسٹرانگ بنا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 1-2% بالکل لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں. ہم نے بھی کاؤنٹر کیا آپ کے سامنے کل, جو کہ آج جیسے کہ مارکیٹ میں ایک تو نیا ہائی ملا. ٹھیک ہے, یہ پریویس جو ہائی ہے, ٹھیک ہے, انڈیکس کا یہ جو پریویس ہائی ہے, آج اس ہائی کو بریک آؤٹ دیا ہے اور اوپر کی کلوزنگ بھی آئی ہے. یہ ایک اچھا سگنل ہے. اور کنٹینیو 4 ڈے پازیٹیو کلوزنگ, اور آج پوائنٹ بھی اچھے ایڈ ہوئے ہیں اور ود گڈ والیوم ایڈ ہوئے ہیں. والیوم بھی اچھا آیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ڈے بائی ڈے والیوم انکریز ہو رہا ہے. آر ایس آئی اس میں بھی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے, اچھی پرفارمنس کے ساتھ اٹھ رہا ہے اوپر. اور یہ ساری چیزیں, یہ پورا سینٹیمنٹ جو مارکیٹ کا پازیٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں کل آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا, انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ آپ نے اب اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے, اب ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. اور خاص طور پر آپ نے اسکرپٹ کی جو چوائس ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. آپ نے کمپرومائز قطعی نہیں کرنا ہے. اگر آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں اسکرپٹ کی سلیکشن میں, تو یقیناً پھر جو ہے اس میں لاس اٹھانے کے چانس زیادہ بن جاتے ہیں, کیونکہ ایسی ٹیپیکل مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے, بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. کیونکہ اس طرح کی مارکیٹ میں جب کہ آپ کے 75% اسکرپٹ نیگیٹو جا رہے ہوں اور چند اسکرپٹس کو اٹھا کر اوپر لے جایا جا رہا ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک اسکرپٹ کو جیسے کہ یہ ایس این جی پی ہے, اس کی 5 ویوز کمپلیٹ کر دی, ویوز تھیوری یعنی کہ سائیکلک سسٹم کے مطابق اس کی جو اسپیل ہیں وہ 5 کمپلیٹ کر دیے. اب اس کو یہاں پر چھوڑ دیا. آج دیکھیں, آج 500-600 پوائنٹ پلس میں رہی مارکیٹ, لیکن آج یہ نیگیٹو پرفارم کر گیا. یعنی کہ پرفارمنس کلوزنگ تو پازیٹیو, بٹ ہائی دے کر اس نے پرائز ریجیکشن دے دیا اور ریڈ کینڈل دے دی. ٹھیک ہے, اب اس کا کام پورا ہو چکا ہے. اب یہ زیادہ نہ تو اوپر جائے گا نہ زیادہ نیچے جائے گا, ایک رینج باؤنڈ میں ٹریڈ کرتا ہوا جائے گا اور میں بھی تھوڑا بہت نیچے ڈسکاؤنٹ ہو جائے. اس کا کھیل یہاں پر ختم ہو گیا. اب اسی طرح سے مزید دوسرے سٹاکس کو اٹھایا جائے گا, ان کو بھی اسی طرح سے ویوز کے اندر کمپلیٹ کیا جائے گا. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے ویوز کا, ایلیٹ ویو تھیوری کا نالج, تھوڑا بہت سائیکلک سسٹم میں زون, اسپیل, ان چیزوں کا نالج ہو اور ایکسپیرینس ہو کہ شیئر جو ہے اس وقت کون سا ایسا شیئر ہے وہ کس اس وقت بیس پر چل رہا ہے, کس جگہ پر ٹریڈ کر رہا ہے, کیا اس کی پرفارمنس ہے, کیا اس کے سینٹیمنٹ ہیں, اس کی جو ایوریج پرائز ہے وہ کیا ہے. ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ ڈیسیجن لیں پھر, اور آپ کو پھر اس کے اندر ایک اپورچونیٹی مل جائے گی اپ سائڈ کے لیے, آپ جو ہے پروفٹ اس میں سے گین کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بعد ایسے ہی اگر کرنا ہے کام کے بس نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, مارکیٹ دیکھی انڈیکس پازیٹیو ہے تو چلو بھائی انٹری کر لی, تو ایسے کام نہیں چلتا. پھر اس میں ڈیفینیٹلی لاس کرنا پڑے گا اور لاس اٹھانا پڑتا ہے پھر. تو یہ چیزیں ہیں ساری ود ڈیپتھ میں نالج کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ ہیں. اب ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ہی چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ پہلے جو چیزیں سامنے آ رہی تھی اب وہ ویسا نہیں ہے. اب دیکھیں سیمنٹ سیکٹر ہے پازیٹیو کلوز ہے, 2 اسکرپٹ جو کہ نیگیٹو ہیں. انجینئرنگ سیکٹر پورا پازیٹیو کلوز میں آ رہا ہے. آٹو سیکٹر پازیٹیو ہے, فوڈ پازیٹیو ہے, فارما پازیٹیو ہے, اسی طرح ٹیکنالوجی سیکٹر پازیٹیو ہے, انرجی سیکٹر پازیٹیو ہے, بینک, مسلینیس, ٹیکسٹائل, یعنی کہ پوری مارکیٹ اب پازیٹیو کی طرف نظر آ رہی ہے. کیونکہ جس طرح سے سیمنٹ اور اسٹیل نے لیڈ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے یہ بھی چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. اس میں دیکھیں ساری چیزیں اچھی نہیں پرفارم کر رہی. اگر آپ سیکٹر وائز دیکھتے ہیں اسکرپٹس کو تو سب کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. آپ کو چند ایسے اسکرپٹ ملیں گے جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی پرفارمنس آخر ہے کس ٹائپ کی. کیا وہ
اپنی ویوز کو کمپلیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا جسٹ وہ انڈیکس کے ساتھ جو ہے فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو 100 میں سے 5% ایسے اسکرپٹ ملیں گے جو آپ کو گین دے سکیں گے. ادروائز وہ جو انڈیکس کے ساتھ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں وہ آپ کو گین نہیں دے پائیں گے اور ان میں اسٹک ہو سکتا ہے بندہ. تو ایسے اسکرپٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. ایسے اسکرپٹ میں جانا چاہیے جس کا آپ کو نالج ہو کہ ہاں یہ مجھے گین دے سکتا ہے, یہ ویوز کے ساتھ کمپلیٹ آگے کرے گا. تو ایسی جو اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو, لاس سے بچا جائے. اگر نہیں ان چیزوں کا نالج تو آپ اسٹاپ لاس کا یوز کریں, وہ مسٹ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹاپ لاس ہے, اگر اس سے نیچے یا اس سے نیچے اسکرپٹ آتا ہے, میں بائنگ میں ہوں تو اس سے نیچے اسکرپٹ آتا ہے تو مجھے وہاں سے ایگزٹ بھی کرنا ہے. تو ایسی اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے. تو اب انڈیکس میں تو ہم فی الحال تو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس کی پوزیشن ٹھیک ہے. اب اس کی جو اوپر آ کر جو کریکشن بنتی ہے وہ تھوڑا اوپر ہے. اس میں ایک دن اگر نیگیٹو ہو بھی جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. اوپر آ کر تقریباً 43,380 کے اراؤنڈ جو ہے اس کی کریکشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے کے ساتھ ڈیو ہوتی ہے. بہرحال یہاں پر بھی اس کی کریکشن 1 اور 2 ڈیز ہو سکتی ہے, بٹ جو مین کریکشن آنی چاہیے وہ اس کی 43,380 کے لیول پر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اس سے پہلے فلکچویشن ہوتی ہے مارکیٹ میں, ہو سکتی ہے, اس کے اوپر نہیں جاتے. اگر ویوز کے ساتھ اس نے چلنا ہے تو اس کو یہاں تک آنا بہت ضروری ہے اس کا. اس کے بعد ڈپ لیتا ہے انڈیکس, اس کے بعد پھر تھرڈ ویو کے اندر جب داخل ہوتا ہے وہاں پر پھر آپ کے ساتھ ہم مزید چیزیں ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور آگے مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر اسی جگہ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتا دوں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ انڈیکس کو تو ٹھیک ہے, آپ کو پھر اسکرپٹس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو مزید جو ہے جو بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں فار پورٹفولیو مینجمنٹ, بائی سیل کال اور جو ہے فار ایڈوانس ٹیکنیکل کورس, وہ اس نمبر پر واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.